بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کرفیو کی خلاف ورزی، 34 سعودی اور غیر ملکی گرفتار۔ سعودی پولیس نے ملک کے مختلف علاقوں میں کرفیو کی خلاف ورزی پر 34 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے بتایا ہے کہ ریاض پولیس نے 2 ایسے سعودی شہریوں کو گرفتار کیا جنہوں نے رہائشی محلے میں خوفناک طریقے سے ڈرائیونگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی تھی۔ انہوں نے دہشت انگیز ڈرائیونگ کے دوران فائرنگ بھی کی تھی اور اپنی اس کارستانی کی ویڈیو کلپ تیار کر کے معاشرے کے سامنے خود کو منفرد ظاہر کیا تھا۔ گرفتار شدگان کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں بارش اور گرد و غبار کا طوفان۔ سعودی عرب کے متعدد علاقوں طائف، نجران، باہا، تبوک، جازان اور مدینہ منورہ میں اتوار کو بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سے قبل گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نجران ریجن میں موسلا دار بارش سے ریجن کی وادیاں اور گھاٹیوں میں سیلاب کا منظر آنے لگا۔ نجران شہر اور بدر الجنوب، یدمہ، حبونہ اور سارک مشنریاں پانی کی وجہ سے ڈوب گئی تھی۔ اب تک 1,80,000 کرونا ٹیسٹ۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک نئے کرونا وائرس کے 1,80,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا کے 82% سے زیادہ نئے کیسز کا ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے بتایا کہ تیزی سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ والے مقامات پر ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق اب تک 1,80,000 سے زیادہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا کرونا ٹیسٹ کر لیا گیا ہے۔ ایکٹیو فیلڈ ٹیسٹ منصوبہ بند تیار طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان مقامات پر آباد لوگوں کا مرحلہ وار ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جہاں مہلک وائرس تیزی سے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,088 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں مریضوں کی مجموعی تعداد 9,362 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 97 ہو چکی ہے۔ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بھی بحال۔ سعودی وزیر نقل و حمل انجینئر صالح الجاسر نے کہا ہے کہ سعودی شہروں میں ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان شہروں میں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو نہیں ہے، ایپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کا آن لائن اجلاس۔ اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بدھ کو سعودی عرب کی صدارت میں ہوگا۔ ویڈیو اجلاس میں OIC کی ورکنگ کمیٹی میں شامل ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل کے مطابق جب سے کرونا کی وبا شروع ہوئی ہے، OIC مختلف حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ ہنگامی اجلاس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ جعلی کرفیو پاسز میں سرکاری اہلکار بھی ملوث نکلے۔ سعودی عرب میں کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نزاہا نے 31 جعلی کرفیو پاس بنوانے والے غیر ملکی کارکن اور اس سے تعاون کرنے والے عہدیداروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نزاہا نے واضح کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن نے 93,000 ریال میں جعلی کرفیو پاس فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار نے وزارت صحت میں اپنے رشتہ دار کے تعاون سے جعلی کرفیو پاسز سے دولت کمانے کا پروگرام بنایا تھا۔ وزارت صحت کے اہلکار نے مملکت میں مقیم ایک غیر ملکی کے ساتھ ساز باز کر کے جعلی پاس جاری کیے۔ ایک جعلی پاس کی قیمت 3,000 ریال مقرر کی گئی تھی۔ غار حرا اور غار ثور کی تزئین و آرائش کی ہدایات۔ مکہ مکرمہ میں موجود اسلامی شعائر کی 2 یادگار غار حرا اور غار ثور کی ضروری مرمت و تزئین و آرائش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔
سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باعث غار ہرا اور غار ثور پر زائرین کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ اس دوران تاریخی مقامات کی صفائی ستھرائی مزید بہتر کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کرونا کا پھیلاؤ غیر ملکیوں کا کیا قصور ہے؟ معروف شاعر اور الہلال فٹ بال ٹیم کے سربراہ شہزادہ عبدالرحمن بن مسعود نے کرونا سے متاثرہ غیر ملکیوں کو ذمہ دار قرار دینے والوں کو مناسب جواب دیتے ہوئے غیر ملکیوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر ملکی کارکنوں کو کرونا وائرس پھیلانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، جس پر شہزادہ عبدالرحمن بن مسعود سامنے آ گئے۔ عربی ویب اخبار 24 نے اس حوالے سے شہزادہ عبدالرحمن کا ٹویٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی حمایت کرتے ہوئے لوگوں کو جواب دیا ہے جو نامناسب زبان استعمال کر رہے تھے۔ کرونا سے متاثرہ ممالک میں مسلمان نمازیں گھر پر ادا کریں۔ سعودی عرب میں علماء کی سپریم کونسل نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ اگر وہ ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں کرونا وائرس کا حملہ جاری ہے تو وہ ان ملکوں میں نافذ کرفیو اور لاک ڈاؤن جیسی احتیاطی تدابیر کی لازمی پابندی کریں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق علماء کی سپریم کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام مسلمان اپنے اپنے ممالک میں نافذ قوانین پر مکمل عمل کریں اور رمضان المبارک میں نمازیں اور تراویح اپنے گھروں میں ادا کریں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔